ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن ایجوکیشن کی طرف سے جو خلاصہ مضامین قرآن سے متعلق کورس ہمارا چل رہا ہے، اس میں آج 5ویں پارے کے دوسرے رکوع سے انشاءاللہ اسٹارٹ کیا جائے گا۔ تیسرے رکوع سے انشاءاللہ اسٹارٹ کیا جائے گا۔ یہاں پہ تیسرا رکوع لکھا ہے اور تیسرا رکوع اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء۔ تدبیر منزل یعنی سربراہ کی نامزدگی اور قانون خانہ داری یعنی گھر کے اعتبار سے قانون بتایا گیا ہے کہ گھر کے اندر سربراہ کی حیثیت کس کو حاصل ہے۔ تو یہاں پہ اس رکوع کے اندر گھروں کی اصلاح کے لیے انتظامی امور کے حوالے سے سربراہ کی نامزدگی کے بارے میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے شوہروں کی حاکمیت کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر علم وعقل اور ولایت یعنی ہولڈنگ کے اعتبار سے فوقیت اور فضیلت بخشی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ مرد چونکہ باہر کی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کما کر لے کر آتا ہے اور گھر کو چلاتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی مرد کی حیثیت عورت پر مقدم ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر پہلے مردوں کی صفت کو بیان کیا اور حاکمیت کو کہ سربراہی کو، اور فوراً ہی اسی آیت کے اندر اللہ پاک نے عورتوں کی بھی پھر صفات کو بیان فرما دیا کہ اس کے متصل بعد عورتوں کے فرائض کی تعیین کی کہ وہ نیک ہوں۔ یہاں پہ اگرچہ دو چیزیں ایک ساتھ بتائی جا رہی ہیں، ایک تو عورتوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں اور صفات کے اندر ہی ان کے لیے احکامات بھی بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے اوپر فرائض کیا ہیں۔ اگر ان فرائض کو نبھائیں تو وہ بہت صفات والی عورتیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے قانتات، شوہروں کی فرما بردار ہوں گی، تابع دار ہوں گی۔ اسی طرح حافظات للغیب، کہ وہ اسی طرح شوہروں کی غیر موجودگی میں عزت و مال کی محافظ ہوں گے۔ اسی طرح اس کے رازوں کی حفاظت کریں، اپنے گھر کی باتیں میکے میں جا کر نقل نہ کریں جس سے اختلاف پیدا ہو۔ تو یہ کچھ عورتوں کی صفات سے متعلق بیان ہوا۔ آگے بیوی کی اصلاح کے کچھ طریقے بھی اس کے اندر بتائے گئے، اس رکوع کے اندر۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہ شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر بیوی جائز اور ضروری باتیں نہ مانے تو اس کی اصلاح کے 4 طریقے ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو سمجھائے اور لہجہ نرم رکھے، اسی طریقے سے تنہائی میں سمجھائے، ہر چیز پر نکتہ چینی نہ کرے۔ دوسرا، جب سمجھانا مفید ثابت نہ ہو جب سمجھانا مفید ثابت نہ ہو تو پھر کچھ دن کے لیے بستر جدا کرے۔ یہ جدا کرنا طلاق نہیں بلکہ ناراضگی کا اظہار ہے، لہذا الگ کمرے میں سو جائے۔ تیسرا، جب یہ نسخہ بھی فائدہ مند ثابت نہ ہو تو پھر مناسب سزا دینے کا حکم دیا گیا، لیکن مار پٹائی نازک مقام پر نہ ہو، نہ چہرے پر ہو، بلکہ ایسی مارو جس سے زخم نہ پڑے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رومال وغیرہ کو لپیٹ کر اس سے لاٹھی کی طرح سے بنا کر جو ہے وہ کی جائے، اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آج کل کے اعتبار سے یہ اس میں زیادہ تر اس قسم کے جو خواتین ہوتی ہیں جو دیہات میں جن کو علم کی بھی کمی ہوتی ہے، ان کو اس طرح کی نوبت آتی ہے کہ ان کو سمجھانے پر بھی سمجھ نہیں آتی بہت ساری چیزوں میں،
تو ایسی چیزیں دیہاتوں میں رہنے والی یا جو علم سے دور خواتین ہیں ان کے لیے زیادہ ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ جب یہ صورت بھی اصلاح کی نمبر 4 پر یہ ہے کہ کارگر نہ ہو تو پھر میاں بیوی دونوں کے خاندان میں سے ایک آدمی جو نیک ہو اور سمجھدار بھی ہو، دونوں کو بٹھا کر دونوں کے اعتراضات کو غور سے سنے اور ان کے اندر مصالحت کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسی بھی صورت نہ بنے تو پھر آگے پھر اس کے بارے میں طلاق کی احکام بتائے گئے ہیں کہ طلاق کے طریقہ کیا ہے، پھر کس طریقے سے طلاق دے کر آپس میں جدا ہو جائیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں نماز کا بیان بتایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اس رکوع میں ابتدا میں امر مصلح یعنی نماز کا ذکر ہے۔ نماز ایسا امر، ایسا حکم ہے جو مصلح ہے، یعنی اصلاح کرتا ہے۔ تو یہاں پہ نماز با جماعت کی بدولت وہ اسباب جیسے تکبر، بخل، ریاکاری جو حقوق کی ادائیگی سے رکاوٹ بنتے ہیں، زائل اور ختم ہو جاتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں اسی آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ آگے ساتھ میں یہ بھی اسی آیت کے اندر اس کا بھی اشارہ کر دیا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تو معذوروں اور مریضوں کے لیے بتا دیا کہ جو پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو ان کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ یا تو وہ مریض ہوں، معذور ہوں، کوئی ایسی چوٹ لگ گئی ہے جہاں پہ جو ہے وہ زخمی ہیں، اس پہ پانی لگانے سے ڈاکٹر نے بتایا کہ اور زخم خراب ہو جائیں گے، اس طرح کی ساری سچویشن آ جائے تو یا تو اس پہ مسح کیا جاتا ہے، اور اگر یہاں پہ جس طرح بیان کیا گیا کہ مریض ہوں یا سفر میں ہوں اور پانی بھی میسر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ تیمم کر کے اس کو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کچھ یہود کی چال بازیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہود جو ہیں وہ چال باز ہوتے ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں جو ذو الوجہین ہوتے ہیں یا ذو جہتین ہوتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ معنی کا احتمال رکھنے والے۔ تو ان کلمات کا اور الفاظ کا استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے اور کہتے تھے سمعنا وعصینا، جیسے یہاں پہ ہے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو جس کا ظاہری مطلب تو یہ تھا کہ ہم نے آپ کی بات سنی اور اپنے آبا و اجداد کی نافرمانی کی، یعنی ہم اپنے بڑوں پہ، اپنے پرانے لوگوں کی اس پہ نہیں چلیں گے بلکہ آپ کی بات سنی ہے اسی پہ چلیں گے۔ مگر ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ ہم نے آپ کی بات سنی بھی اور پھر نافرمانی بھی کی، سمعنا وعصینا، ہم نے آپ کی بات سن بھی لی اور ساتھ ہی ہم نے آپ کی بات کی نافرمانی بھی کر لی، مراد یہ رکھتے تھے۔ تو یعنی بات سن کر انسنی کر دی۔ تو یہاں پہ یہود کی ان چال بازیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور اسی کے آخر میں پھر یہ بتایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور آخر میں یہ بتایا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو شرک کے علاوہ اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، 5واں رکوع جو اس پارے کا ہے، اور اس رکوع کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ابتدا میں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ یہ یہود صرف بغض اور حسد کی بنیاد پر رسالت کا انکار کرتے ہیں، ورنہ آپ کے نبی اور رسول ہونے کو یہ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی آیت کے اندر نیچے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی، اور پھر نیچے کافروں کے کفر اور مومنین کے ایمان کی جزا کا بیان ہے۔ کیا بتایا کہ ان الذین کفروا بآیاتنا، جو ہمارے آیتوں کے سے کفر کرتے ہیں، کفر کو اختیار کیے، سوف نصلیہم نارا، ان کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، کلما نضجت جلودہم، ان کی آگ جو ہے وہ ان کی کھالیں جو ہیں جسم کی وہ جل جائیں گی، اور جب پوری جل جائیں گی بدلناہم جلودا غیرہا،
اللہ نے فرمایا پھر ہم ان کو دوبارہ کھال دے کر دوبارہ صحیح سالم کریں گے، اس لیے کہ اس طرح ہوتا رہے گا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا ذائقہ وہ چکھتے رہیں مستقل. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم میں پھینک دیا گیا اور پھر ایک ہی دفعہ جل بھن کر ختم ہو گیا انسان، بلکہ نہیں، وہ جل بھن جائے گا، پھر اللہ اس کو صحیح سالم کر دیں گے، پھر دوبارہ سے جلائیں گے. تو اس طریقے سے چلتا رہے گا. اور آگے بتا دیا یہ یوں کیا جائے گا کہ عذاب ان کو پتہ چلتا رہے کہ عذاب جہنم کا کیا ہے. اور آگے والذین آمنوا، ایمان والوں کے بارے میں بھی پھر بتا دی بشارت. وعاملوا الصالحات، جو ایمان لے کر آئے نیک اعمال کے، سندخلہم جنات، ایسی جنت میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جس جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور کیسا داخلہ ہوگا یہ؟ 1000 سال کے لیے، 2000 سال کے لیے نہیں، خالدین فیہا ابدا، کہ اس میں ہمیشہ کے لیے ان کو داخل کر دیا جائے گا. تو جنت کے مزوں میں اور جنت کے نہروں میں انسان جو ایمان والا ہوگا اور نیک عمل والا ہوگا اس کو داخل کر دیا جائے گا. اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کر کے پکارا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے احکامات کو مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارو اور ان کی پیروی کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں بڑا ہے، امیر ہے یا ذمہ دار ہے، اس کے احکامات یا اس کی بتائے ہوئے طریقوں کو بھی یا فیصلوں کو بھی تسلیم کرو. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب کبھی ایک جماعت چلتی ہے سفر میں یا کسی جگہ یا کسی علاقے میں کوئی جماعت ہوتی ہے، اس میں ایک ذمہ دار ہوتا ہے نیک. تو اب جب وہ ذمہ دار کو آپ نے سب نے مل کر اس کو ذمہ دار بنایا، تسلیم کیا ہے، اب جب وہ اگر کسی بارے میں حکم دے تو اس کی فرما برداری کرو نیک کاموں میں. تو وہ اولی الامری منکم، تو اتباع کرنے کا جو حکم فرمایا، پہلے اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور امیر اور ذمہ دار کی اطاعت. اور آگے بتایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہیں لگے کہ اس کے اندر کوئی تنازع آ گیا ہے، یعنی جھگڑا ہو گیا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تم جو ہے اس کے اندر علماء اور جو مجتہدین علماء ہیں ان کی رائے کے اوپر عمل کر کے اور ان کی طرف رجوع کرو. اس کے بعد پھر اسی رکوع کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے بادشاہوں کو عدل و انصاف کی کا حکم دیا گیا، اور رعیت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان احکام کی فرما برداری کریں. ایسے ہی اگر حکومت اور عوام میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر مجتہدین علماء کے زیر سایہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے. یعنی یہ جو ہماری بات چل رہی تھی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کہ اگر حکومت اور ان کے درمیان آپس میں کوئی ٹکراؤ ہو جائے تو پھر مجتہدین علماء کی طرف رجوع کیا جائے. اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے. اگلے رکوع کے اندر منافقین کے لیے زجر کا بیان ہے. خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. تو منافقوں کے لیے زجر کا بیان ہے کہ یہ منافق لوگ اس قدر گھٹیا ہوتے ہیں کہ زبانی دعوے کرتے ہیں، کرتے پھرتے ہیں کہ ہم آپ کی رسالت پر، اسی طرح دیگر انبیاء کے اکرام کی رسالت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر جب اپنے منازعات یعنی لڑائی جھگڑوں میں جہاں حکم فیصلہ کرنے والا، حکم فیصلہ کرنے والا بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہود کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی اپنے اوپر کسی کو اگر بڑا بناتے ہیں تو پھر یہود میں سے پسند کرتے ہیں، اور ویسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، آخری نبی ہیں، رسالت اور سارے نبیوں کی رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. لہذا اس طرف اشارہ کیا گیا. اور اس کے بعد رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے. اس کے اندر فرضیت جہاد کے بارے میں کچھ احکام ذکر کیے گئے ہیں. تو فرضیت جہاد کے بارے میں کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت. یہاں پہ ایک طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کہ تم اگر موت سے بھاگنا چاہتے ہو
تو تم کسی بھی جگہ چلے جاؤ، موت تمہیں ڈھونڈ کے لے کر آ جائے گی۔ اینما تکونو، تم کہیں پر بھی ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں ڈھونڈ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر جگہ بنا لو۔ لہذا اس بات کے اندر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا۔ اسی طرح اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ اگر تم تک کوئی نیکی اور اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی اور شر پہنچتا ہے وہ تمہارے نفس کی شرارت ہوتی ہے۔ تو اس لیے نفس کی اور یہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا صحیح نہیں، جیسے بہت سے لوگوں کو اس طرح کا گمان ہوتا ہے کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہماری ہمیں توفیق ملی ہوئی ہے، یا ہم اللہ کی طرف سے ہی ہمارے اوپر یہ مسلط کیا گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، انسان کو فطرتاً اسلام کے اوپر پیدا کیا گیا ہے، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر شخص جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے بچہ، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں پھر اس کو ماحول جو ہے اس کو بنا دیتا ہے یہودی یا نصرانی یا مجوسی۔ تو اس لیے انسان اپنے آپ کو ایسے ماحول کی طرف لے کے جائے اور ایسی تعلیم کی طرف لے کے جائے جو اس کی ہدایت اور سیدھی راستے کی طرف اس کو یہ چلائے رکھے اور راستہ دکھائے، صحیح علم والا، اللہ والا علم کے ذریعے سے اس کو صحیح راستہ دکھائے۔ تو جب انسان اس طرح کی کوشش کرے گا تو اس کو خود پتہ چلے گا کہ میں کس راستے پر ہوں۔ لیکن محنت کوشش نہ کرنے کی وجہ سے پھر برائی کر لے گا۔ تو اسی لیے پھر بتایا کہ جب اس نے محنت کوشش نہیں کی اور اپنے نفس کی مان کے زندگی گزاری، تو اب جو اس نے برائی کی تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ اس نے خود اختیار کی، اس کے نفس کی طرف سے۔ آگے پھر شفاعت کا، سفارش کا حکم بتایا گیا ہے کہ سفارش کے احکام بتائے گئے ہیں۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اگر کوئی کسی مستحق آدمی کی نیک کام میں سفارش کرے گا تو اجر پائے گا، اور اگر کسی غیر مستحق کی یا کسی گناہ کے کام کی سفارش کرے گا تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو معلوم ہوا کہ سفارش کرنے میں بھی آداب کی رعایت رکھنی چاہیے، کہ اگر وہ سفارش کسی نیک کام کی وجہ سے ہے کہ یہ کام، یہ شخص کی سفارش کرنے سے یہ نیک کام کرے گا، تو اس کا حصہ جو ہے پورا کا پورا اجر کا اس شخص کو ملے گا۔ جیسا کہ یہاں پہ بتایا من یشفع شفاعتا حسنۃ، اچھے کام کی سفارش کی، یکن لہ نصیب منہا، اس کا حصہ اس کو ملے گا جس نے سفارش کی۔ ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اور جس نے برائی کی طرف سفارش کی، یکن لہ کفل منہا، تو اس میں بھی بالکل سیم اسی طرح سے برائی کی سفارش کرنے کی وجہ سے اس کو برائی میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آگے ایک حکم بتایا گیا ہے کہ ہم اکثر اس بات کو سنتے ہیں کہ جب سلام کیا جائے تو ہم نے اکثر وعظ نصیحت میں اور کتابوں میں سنا کہ جب کوئی سلام کرے السلام علیکم تو ہمیں جواب تھوڑا سا بڑھا کر ہی دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہمیں جواب میں کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ کہاں سے اصول نکلا ہے؟ تو یہاں پہ قرآن کی آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب اس سے بہتر، بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کسی نے آپ کو سلام پیش کیا، سلام کیا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جس طرح اس نے پیش کیا تو اس سے زیادہ اچھا پیش کرو، او ردوها، یا کم سے کم جتنا اس نے کیا ہے اتنا تو کرو۔ اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو کم سے کم اتنا تو جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صرف وعلیکم السلام مت کہو، اس لیے کہ جتنی اس نے سلامتی کی تمہاری طرف دعا بھیجی ہے تم اس سے بھی کم کر دیا تم نے۔ تو اس لیے یہاں پہ سلام کے آداب بتائے گئے ہیں اور ایک اصول بتایا گیا ہے معاشرے کا کہ انسان کو جب بھی کوئی سلام کرے تو اضافے کے ساتھ ہی جواب دینا چاہیے، یا کم سے کم جتنا اس نے سلام کیا اتنا ہی جواب دے دینا چاہیے۔ آگے پھر منافقین کے جماعتوں کے بارے میں اس رکوع میں ذکر کیا گیا ہے، اور پھر رکوع نمبر آگے 10 کے اندر قتل خطا کا، غلطی سے قتل ہو جائے اس بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مؤمنا الا خلو ومن قتل مؤمنا خطأ، تو یہاں پہ
آگے بتایا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو یہاں پہ غلام آزاد کرنے سے متعلق احکامات ہیں، جو کہ اس زمانے میں غلام یا باندی کا دور نہیں ہے، لہذا انسان نہ ہی غلام آزاد کر سکتا ہے نہ باندی آزاد کر سکتا ہے۔ لہذا آج کل کے زمانے کے اعتبار سے اگر کسی نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے احکامات کے اندر جتنی چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں ان سب کا خلاصہ آخر میں یہ ہے کہ باندی اور غلام میسر نہیں ہے چونکہ اس زمانے میں، تو موجودہ دور کی صورتحال یہ ہے کہ قاتل غلام کی جگہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ باقی جو ہر ملک کا قانون ہے وہ اس اعتبار سے ظاہر سی بات ہے جو سزا مقرر کی جائے گی وہ قانون ہے، اس کو تو قانوناً پورا کیا جائے گا، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ بھی ایک ہے کہ اگر غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا تو اس میں کیا حکم ہے۔ پہلے تو حکم یہی تھا کہ غلام آزاد کر دیا جائے، باندی آزاد کر دیا جائے، پھر اس کی تفصیل بھی ہے کہ اگر وہ کافر ملک میں ہے یا مسلمان ملک میں ہے، کافر ملک کا باشندہ ہے مسلمان ملک کا باشندہ ہے، تفصیلی احکامات ہیں۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اب تو نہ غلام کا زمانہ ہے نہ باندی کا زمانہ ہے، تو موجودہ دور کے اندر غلام قاتل غلام کی جگہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا، یعنی 60 روزے رکھے جائیں گے جس میں کوئی بیچ میں ایک روزہ چھوٹے گا نہیں۔ اگر 59 رکھے اور آخری چھوڑ کے ایک دن چھوڑ کے پھر رکھ لیا ایک، تو یہ 60 شمار نہیں ہوں گے بلکہ دوبارہ سے 60 اسی طریقے سے رکھے جائیں گے۔ آگے پھر کبھی کام کو کرنے سے پہلے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کر لیا کرو، تو اس بارے میں یہاں پہ احکام جاری کیے گئے ہیں کہ فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تو یہاں پہ اس بات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ صرف قتل کے بارے میں حکم نہیں ہے بلکہ تحقیق کرنی چاہیے ہر کام میں۔ یہاں پہ یعنی ایک اصول بتا دیا گیا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، کہ کسی بھی دوسرے کام سے متعلق ہو تو اس کو سر انجام دینے سے قبل خوب تحقیق کر لینی چاہیے۔ یعنی کسی کی کوئی بات سنی اور فوراً اس کی سزا مقرر کر دی یا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا، اس فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کر لی جائے، اس کے بعد پھر قدم اٹھایا جائے، اور تحقیق کا قدم سب سے پہلے اٹھایا جائے اور اس کے اندر محنت کی جائے۔ اس کے بعد پھر مجاہدین کی اور غیر مجاہدین پر فضیلت و برتری کو ذکر کیا گیا ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالهم وانفسهم فضل اللہ المجاہدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجہ، تو یہاں پہ قاعد سے مراد بیٹھنے والا ہے گھر میں، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھنے والے مومنین اور جو اللہ کے رستے میں جہاد کر رہے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ مجاہدین جو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں جہاد کر رہے ہیں وہ علی القاعدین درجہ، ان کا درجہ ان سے بیٹھنے والے لوگوں سے زیادہ ہے۔ اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آگے پھر فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، 3 مرتبہ اس کو ذکر کیا۔ یا اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے مجاہدین سے مراد کیا ہے، تو کچھ مفسرین نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ مجاہدہ کیا ہے، مجاہدہ اللہ کے رستے میں نکل کر اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی محنت کوشش کرنا، کیونکہ جہاد کا مقصد بھی اعلاء کلمت اللہ ہے، اور دین کی تبلیغ، دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا اور دین کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے اندر اپنا مال اور جان کے ساتھ اور اپنے وقت کے ساتھ کوئی شخص نکلتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے، تو اگر اس کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے کچھ بھی، تو اس کے بارے میں بھی بالکل ایسی ہی فضیلت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے نکلا ہے، تو وہ اور جو گھر میں بیٹھا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں معنی کی یہاں پہ تعویل کی جا سکتی ہے، مفسرین نے دونوں معنی لکھے ہیں۔ اس کے بعد پھر خلاصہ رکو نمبر 11 شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر ہجرت کے کچھ احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے اس رکوع کے اندر
کہ پچھلے رکوع میں ایک جگہ یہ ذکر کیا گیا تھا یتیم وغیرہ کے مال سے متعلق. اس رکوع میں آخر میں اللہ رب العزت نے ہجرت کی ترغیب کے ساتھ ساتھ ان امور کا بھی ازالہ فرمایا ہے کہ جنہیں ہجرت کی وجہ سے، ہجرت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں تین چیزوں کا انسان کو خطرہ زیادہ تر رہتا ہے. یعنی جب بھی کوئی شخص گھر چھوڑنے لگتا ہے، ہجرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اگر کسی جگہ پہ رہتے ہوئے دین پہ چلنا مشکل میں محسوس ہو، اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں دین پہ چلنا آسان ہو. اسی کو نام ہجرت ہے. تو اب جب انسان اپنی جگہ چھوڑتا ہے تو وہاں نقصان بھی ہوتا ہے، گھر بھی ضائع ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلا گھر کا خطرہ، اس کے بعد معاش کا خطرہ، پھر راستے میں مر جانے کا خطرہ. کیونکہ جب ایک انسان نکلتا ہے تو سب سے پہلے گھر کا بھی خطرہ ہوتا ہے، پیچھے میرے گھر کا کیا ہوگا. معاش کا خطرہ ہوتا ہے کہ اب کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا، اور راستے میں مر جانے کا. یہ راستہ تو چونکہ نیا راستہ ہے، ادھر کیسے انسان جائے گا، کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں. تو اللہ نے ان تینوں کو موانع کو رد فرمایا تو اور فرمایا جس نے بھی ہجرت کی وہ زمین بھی پائے گا، رزق بھی کشادگی کے ساتھ پائے گا، اور اگر اس ہجرت کے اندر مر گیا، شہید ہو گیا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہے. تو یہاں پہ اس بات کو اچھی طرح ذکر فرما دیا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اس کو موت آ گئی پھر اللہ کے رستے میں، فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ اس کا اجر اس کو ضرور دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم. اس کے بعد رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے. یہاں پہ سفر کی نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، سفر کے اندر نماز قصر کرو. تو نماز سفر کا بیان ہے کہ سفر کی حالت میں قصر کر لیا کرو. یعنی اگر 77.5 کلومیٹر سے زیادہ کی مسافت والے سفر کا آپ نے ارادہ کیا ہے تو راستے میں ظہر، عصر اور عشاء، چونکہ مغرب کی 3 ہی رکعت ہوتی ہیں اور فجر کی بھی 2 رکعت ہوتی ہیں، تو رہی 3 نمازیں ظہر، عصر، عشاء کی، یہ ساری نمازیں 4 رکعت والی نمازیں ہوتی ہیں. تو 4 رکعت کے بجائے 2 پڑھا کریں، اسی کو قصر کہتے ہیں. اور اگر آپ کسی جگہ 15 دن سے کم مدت کے لیے ٹھہرے ہیں تو وہاں بھی قصر کریں. 2 شرطیں ہیں. یعنی معلوم ہوا کہ سفر شرعی کیا ہے. سفر شرعی 77.5 کلومیٹر اپنے گھر سے دور چلے جانا سفر کی نیت سے، اور سفر بھی 15 دن سے کم مدت کے لیے ہو. تو اگر 15 دن سے زیادہ کی نیت کے لیے کہیں جا رہے ہیں تو وہ پھر سفر شمار نہیں ہوگا. 15 دن سے کم کی نیت کر کے اگر ہم جا رہے ہیں تو یہ پھر سفر شرعی کہلائے گا. اس سفر کے اندر نماز قصر کرنی پڑے گی. اور اس میں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر ہم کسی امام کے پیچھے پڑھیں گے، وہاں کے یعنی اس جس جگہ پہ گئے ہیں اس جگہ کے مسجد میں یا اس جگہ کے کسی جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے یا 2 بندے پڑھ رہے ہیں، تو جو امام ہے اگر وہیں کا مقامی ہے وہ چونکہ پوری نماز پڑھائے گا تو ہمیں بھی پوری پڑھنی پڑے گی. ہاں اگر ہم مسافر ہیں اور ہم نماز پڑھا رہے ہیں اور ہمارے پیچھے کوئی مقامی کھڑے تو ہمیں اپنی 2 ہی رکعت پڑھنی ہوگی کیونکہ ہم مسافر ہیں. اس کے بعد ہم نماز میں سلام پھیر دیں گے. پھر وہ جو مقامی جو وہاں کے یعنی اس جگہ کے لوگ ہوں گے اور وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے جماعت کے ساتھ، وہ اپنی نماز پھر کمپلیٹ کریں گے یعنی 4 رکعت. تو یہ ایک مسئلہ سفر سے متعلق تھا. اس کے بعد خوف کی نماز کا بیان ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ، حالت جنگ کے پیش نظر نماز میں تخفیف کا حکم دیا گیا ہے جیسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں، اور صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے. اس کی تفصیل کا ابھی یہاں پہ موقع نہیں مل سکتا تو اس لیے اس کی تفصیل یہاں پہ بیان کرنا نہیں ہو سکے گی. اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک واقعہ مذکور ہے جس کو ہم ذکر کرتے ہیں. واقعہ یہ ہوا کہ اطعمہ نامی ایک منافق نے حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کی چوری کی. کچھ آٹا اور کچھ اسلحہ تھا. جس تھیلے میں یہ سامان تھا اس کے نیچے سوراخ تھا جس کی وجہ سے آٹا اس منافق کے گھر تک گرتا چلا گیا. جب اس نے صورتحال دیکھی کہ میرے گھر تک گرا ہوا آٹا میری شناخت کرا دے گا تو اس نے یہ سامان ایک یہودی زید بن یاسمین کے پاس
امانت رکھوا دیا۔ جب صبح کو حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کو چوری کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو تفتیش کے لیے، تحقیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے شواہد کے ذریعے پتہ چلایا کہ چوری منافق نے کی ہے، تو انہوں نے سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ جب منافقوں کو طلب کیا گیا تو انہوں نے قسمیں کھا کر اپنے بری ہونے کا دعویٰ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کو جھٹلا دیا، یعنی جس نے یہ کہا تھا کہ چوری ہوئی ہے اور اس منافق نے کی ہے تو ان کو جھٹلا دیا اور اطعمہ کو صاف کیا۔ تو اس پر ان آیات کا نزول ہوا اور بتایا گیا کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، آپ ان کی طرف داری نہ کریں۔ اگر آج آپ نے طرف داری کر دی ان کے ظاہری اسلام کی وجہ سے، تو قیامت کے دن ان کی کون طرف داری کرے گا؟ ان ظالموں نے تو دوہرا جرم کیا، چوری بھی کی اور دوسروں پر چوری کی تہمت بھی لگائی۔ تو 105 نمبر آیت سے 112 نمبر آیت تک اسی واقعے کا پورا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں سے یعنی یہ واقعہ شروع ہوا تھا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ تو یہاں پہ سارا واقعہ یہ منافقوں کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد خلاصہ رکو نمبر 14 ہے۔ یہاں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ چونکہ گناہوں کے مشورے اور تدبیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہے، لہذا اس سے بچو۔ اور اس کے بعد رکو نمبر 15 کے اندر شیطان شرک کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے، یہ بتایا گیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لہذا شیطان تو اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، لیکن بتا دیا گیا کہ شرک کے سوا تمام گناہ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، مگر شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اور شیطان لمبی لمبی امیدیں دلا کر توبہ سے بندے کو تاخیر کراتا ہے، اعمال میں ریاکاری کے وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام جانور نامزد کرانے کے خیالات پیدا کرتا ہے، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں کرا کے، خواہشات کرا کے انسان کے کاموں میں شرک کر دیتا ہے۔ یعنی کام تو کر ہی رہا ہوتا ہے انسان، بہت ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں میں ریاکاری ڈال دیتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر بقرعید آئی اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت بڑا جانور لے کر آئے، اب شیطان اتنی بڑی قربانی تو کرا رہا ہے، لیکن کیا کرتا ہے کہ اب ریاکاری ڈال دیتا ہے کہ میرے سے بڑا جانور کوئی نہیں لے کر آیا، یا میں جتنی بڑی قربانی کر رہا ہوں یہ میں ہی کر سکتا تھا اس گلی میں یا اس علاقے میں، بس اب اس نے شیطان نے ڈال دیا، گویا کہ اس نے اس قربانی میں شرک کو شامل کر لیا۔ تو یہاں پہ اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ پھر آگے بتا دیا گیا کہ عمل کا تعلق انسان کو جو ہے لے کے جائے گا جنت تک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تو بتا دیا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو نیک اعمال میں سے کرنے والے لوگ ہیں، ان میں چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ مومن ہیں اور وہی لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ اور اس کے بعد پھر رکو نمبر 16 شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی کچھ اہم کا ازالہ کیا گیا ہے، اور وہ اہم وہم یہ تھا کہ پچھلے پاروں میں اور پچھلی کلاسوں میں ہم نے سنا کہ یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کے حوالے سے کہ قانون بتایا گیا تھا، تو اس میں تھوڑی سی یعنی احتیاط زیادہ بتائی گئی تھی۔ تو پھر یہاں پہ اس وہم کا ازالہ کیا گیا کہ اس احتیاط کو یہ مت سمجھنا کہ یتیم بچی کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہ ہو، بلکہ ایسا نہیں ہے، یتیم بچی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، مگر ضرورت انصاف کی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ان تقوموا للیتامى بالقسط، کہ یتامہ یتیم بچی جو ہو اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، بس یہ ہے کہ عدل و انصاف کی رعایت رکھی جائے۔ اور اس کے بعد رکوع 17 ہے، رکوع کے 17 نمبر رکوع کے اندر بھی قوامین بالقسط، ادھر قاضی اور گواہ دونوں کو انصاف سے کام لینے کے لیے بتایا گیا ہے، اور اس طریقے سے یہ آخری جو رکوع ہے 18 رکوع، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کفار سے ترک موالات کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر منافقین کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، وہ خادعهم، وہ سمجھ نہیں رہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کی ایک
خامی اور بری عادت بتائی گئی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے جو ہے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ منافق کی علامت اور اس کی جو ہے علامت بتائی گئی ہے اور بری عادت بتائی گئی ہے. تو بہت ساری اس کے اندر علامات بتائی گئی ہیں، اس میں سے خاص ایک علامت یہ تھی. تو اسی طریقے سے یہ پارہ مکمل ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ پھر چھٹے پارے سے اگلی کلاس کا سٹارٹ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.